السلام علیکم۔ آج ہم مطالعہ پاکستان کلاس 9 چیپٹر نمبر 1 اور لیکچر نمبر 3 سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ اس میں میرے پاس ایک ٹاپک ہے ٹو نیشن تھیوری، دو قومی نظریہ۔ تو جہاں تک میں بتاتا چلتا ہوں، جو میرا نظریات ہے، حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دو مختلف موضوعات پر فرمایا۔ ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الکافرون، یعنی کہ کافروں سے مخاطب ہے، اور کافروں میں یہ نہیں ہے یہودی ہیں، عیسائی ہیں، ہندو ہیں، پارسی ہیں، قادیانی ہیں۔ کس سے مخاطب ہے؟ کافرون کا مطلب جس نے بھی انکار کیا اللہ کے آخری پیغمبر کو، وہ سارے کے سارے منکر ہو کے ایک قوم وہ بن گئی۔ دوسری قوم یہ ہے کہ یہ قل یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اللہ تعالیٰ کی جگہ پہ کافروں سے مخاطب ہے، دوسری جگہ پہ وہ مومنوں سے مخاطب ہے۔ تو دو قومی نیشن سے مراد، ٹو نیشن تھیوری کا مطلب دو قومی نظریے سے مراد دنیا میں دو قومیں آباد ہیں، میں نے یہ بتایا۔ لیکن ہم جہاں پڑھ رہے ہیں برصغیر میں، تو برصغیر میں ایک مسلم قوم اور دوسری جو نیشن ہے ادھر، اس میں بڑی قوم ہندو ہے، دیگر قومیں بھی ہیں، لیکن ان سب قوم ملا کے ایک جو ہے نا غیر مسلم قوم قرار دیتے ہیں، جو سیکنڈ قوم کے طور پر رونما ہوتی ہے۔ تو دنیا میں جہاں کہیں بھی جاتے ہیں تو دو ٹو نیشن جو تھیوری ہے وہ یہی نظریہ ہے۔ تو ڈسکس کرتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ دو قومی نظریے سے مراد برصغیر میں دو قومیں آباد ہیں، ایک قوم وہ جو مسلمان ہے اور دوسری قوم وہ جو ہندو ہیں۔ تو برصغیر میں دو قومی نظریے کی ابتدا کب ہوئی؟ تو ہم سب سے پہلے کہتے ہیں دوسری قوم کب وجود میں آئی؟ تو سب سے پہلے چھوٹے چھوٹے گروہوں میں چند لوگوں نے اسلام قبول کیا، برصغیر میں آئے، لیکن باقاعدہ طور پر ہم کہتے ہیں 712 میں محمد بن قاسم نے دیبل کے مقام پر راجہ داہر کو شکست دی۔ راجہ داہر کو شکست دی اور اس کے بعد سندھ سے لے کر ملتان تک کے علاقے کو اس نے 712 میں فتح کیا۔ اس کے حسن اخلاق، حسن سلوک، جو عوام کے ساتھ، برصغیر کی لوگوں کے ساتھ جس انداز کے ساتھ وہ پیش ہوئے، لوگ اس سے متاثر ہو کر ایک بھاری تعداد میں مسلمان ہوئے، یعنی کہ غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا، جس سے برصغیر میں ایک اسلام کی جو طاقت ابھری۔ 712 یہ بنیاد ہے۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں تو غزنوی کا دور جو ایک بہت بڑا دور ہے، جو برصغیر میں سلطان محمود غزنوی، جن کا دور حکومت 1000 سے لے کر تقریباً 1206 تک ہے، جو غزنوی کا دور ہے، مختلف ادوار میں انہوں نے اٹیک کیے۔ سلطان محمود غزنوی اس دور میں سب سے مشہور سپہ سالار گزرے، جنہوں نے سومناتھ کے مندر کو بھی فتح کیا، کہ بھاری تعداد میں مسلمان برصغیر میں اسلام قبول کیا۔ تو 1206 میں ان کے چلے جانے کے بعد ان کے غلام قطب الدین ایبک نے باقاعدہ برصغیر میں اسلامی حکومت کی بنیاد رکھی ہے، جسے سلطنت دہلی کی شمار کیا جاتا ہے، اور یہ انہی کے نام سے جو خاندان غلامہ بھی کہا جاتا ہے ان کے خاندان کو۔ انہوں نے 1206 سے لے کر حکومت کی۔ ان کے بعد جو مختلف خاندان ہیں، اس میں خاندان خلجی آیا ہے، اور خاندان تغلق ہے، خاندان غلامہ ہے، سادات خاندان ہے، اور خاندان لودھی ہے۔ لودھیوں، ان خاندان نے 1206 سے لے کر 1526 تک حکومت کی برصغیر پر۔ 1526 میں ان کی حکومت کا تختہ الٹا اور ایک اور مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھنے والے ظہیر الدین بابر رونما ہوئے۔ ظہیر الدین بابر نے 1506 میں برصغیر کو اپنے سلطنت میں شامل کیا، یہاں کے حکمران بنے۔ ان کی کے بعد ان کے بیٹے ہمایوں اور اس کے بعد جلال الدین اکبر ہیں، جہانگیر ہے، شاہ جہاں ہے، اور اس کے بعد اورنگزیب، عالمگیر آئے۔ تو ان کے بعد جو ہے ایک یہ انہوں نے کافی دورانیے پہ حکومت کی۔ ان کے بعد مغلیہ سلطنت کو زوال پذیر ہوئی، اور بے شمار حکمران بھی تبدیل ہوئے، تھوڑے تھوڑے وقفے میں بھی آتے جاتے رہے۔ بالآخر ان کی حکومت کہاں تک جاتی رہی؟ آخری مغل حکمران بہادر شاہ ظفر 1857 میں برصغیر کی حکومت چھین لی گئی انگریزوں نے۔ تو جیسے برصغیر کی حکومت آخری مغل بادشاہ جو تھے بہادر شاہ ظفر سے چھین لی گئی 1857 میں 1857 میں بہادر شاہ ظفر سے حکومت چھین لی گئی، اور اس کے بعد بہادر شاہ ظفر کو قید کر لیا گیا، اور برما ینگون جو ہے میانمار، وہاں پر مطلب قید کر لیا گیا، اور بعد میں 1869 میں ان کی وہیں ڈیتھ ہوئی۔
یہ تو بہادر شاہ ظفر یا مغلیہ سلطنت میں جہاں پر اس کے بعد انگریزی دور حکومت قائم رہا اور مسلمانوں کو ایک بار پھر ابھرنے کے لیے اپنی تنگ و دو کرنا شروع کیے، تو بالآخر جو ہے سر سید احمد خان کی قیادت میں مسلمان اٹھے اور انہوں نے کوشش کی۔ 1867 میں ٹو نیشن تھیوری جو ہے بنارس کے مقام پر سر سید احمد خان نے پیش کیا، کیونکہ ہندوؤں نے مسلمانوں کی زبان اردو کو ناپید کرنے کے لیے، فارسی کو ختم کرنے کے لیے، مسلمانوں کے نظام کو ختم کرنے کے لیے ہندی نظام لانا چاہتے تھے انگریزوں کے مد مقابل جو ان کی حکومت میں، لیکن مسلمان اس کا تحفظ کرنے کے لیے سر سید احمد خان اٹھے اور ان کے دیگر ساتھیوں نے بھی اس کا ساتھ دیا۔ اس کے بعد چلتے ہیں 1885 میں انڈین کانگریس جو ہے، نیشنل کانگریس سیاسی تنظیم وجود میں آئی، اور اس تنظیم جو ہے اس کا برصغیر کے اوپر کیا اثر پڑا کہ سر سید احمد خان جو ہیں انہوں نے 1885 کی کانگریس میں مسلمانوں کو شمولیت کرنے سے انکار کر دیا۔ جب انہوں نے انکار کیا کہ ہم مسلمان کانگریس میں شامل نہیں ہوں گے اور پہلے اپنے آپ کو مضبوط کرتے ہیں پھر اپنی سیاسی جماعت بنائیں گے، جس کے بعد سر سید احمد خان نے مومڈن ایجوکیشنل کانفرنس کے نام سے ایک تنظیم کی بنیاد ڈالی، جو بعد میں اسی تنظیم سے آگے مسلم لیگ 1906 میں وجود میں آئی۔ اب بات کرتے ہیں اس کے بعد 1931 میں چودھری رحمت علی جو ہے انہوں نے کیمبرج یونیورسٹی میں قانون کی ڈگری حاصل کرنے کے لیے داخلہ لیا، اور اس کے بعد 1933 میں 1933 میں انہوں نے جو ہے لندن میں تیسری گول میز کانفرنس کے شرکاء میں ایک پمفلٹ تیار کر کے شائع کیا، جو 4 صفحات پر مشتمل تھا، اور اس پمفلٹ کا نام نو اور نیور، یعنی کہ اب یا کبھی نہیں رکھا گیا تھا۔ اس میں پاکستان کا نام تجویز کیا گیا کہ پاکستان کا نام جو ہم ریاست کی تشکیل کرنے جا رہے ہیں اس کا نام پاکستان ہوگا۔ اس کے بعد برصغیر ان کا کیا کہنا ہے کہ وہ کہتا ہے برصغیر میں کئی قومیں ہیں، لیکن سب سے بڑی جو 2 قومیں ہیں ان میں سے ہندو اور مسلمان، یعنی کہ جتنے لوگ بھی ہیں انہوں نے ہندو اور مسلمان کو 2 بڑی اقوام کے طور پر برصغیر میں روشناس کیا، جو ان کے متعلق اپنے بیان دیے، جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ برصغیر میں 2 بڑی اقوام آباد ہیں۔ اب آگے چلتے ہیں، علامہ اقبال نے اس ٹو نیشن تھیوری پر کیا کہا۔ ابتدا میں علامہ اقبال بھی ہندو مسلم اتحاد کے حامیوں میں سے تھے کہ مسلمانوں کو ہندوؤں کے ساتھ مل کر برصغیر میں انگریزوں کو نکالنا چاہیے، ان کے خلاف جدوجہد کرنی چاہیے اور اپنا وطن آزاد کرنا چاہیے۔ لیکن جب انہوں نے یہ بھانپ لیا کہ برصغیر میں ہندو اپنی آزاداری رکھنا چاہتے ہیں، تو اس نے بھی اپنا مائنڈ چینج کیا اور مسلم قوم کو فرنٹ پہ لانے کے لیے اپنا کردار ادا کیا۔ علامہ اقبال نے 1930 میں الہ آباد کے مقام پر ایک ایڈریس میں خطاب کیا۔ کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایسا نظر آتا ہے اور نہیں تو برصغیر کے شمال مغربی ہندوستان میں مسلمانوں کو اپنی الگ ریاست قائم کرنا پڑے گی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں اسلام بحیثیت مدنی قوت زندہ رہے تو ہمیں ایک مخصوص علاقے میں اپنی مرکزیت قائم کرنی چاہیے، اور میں صرف، یعنی کہ اقبال کہتا ہے، میں صرف ہندوستان میں اسلام کی فلاح و بہبود کے خیال سے ایک منظم اسلامی ریاست کے قیام کا مطالبہ کرتا ہوں کہ اسلامی ریاست ہوگی اور باقاعدہ اسلامی ریاست کا قیام کرتے ہیں، جس میں ہم ہندوؤں سے یا برصغیر کے دیگر اقوام سے چھٹکارا پا لیں گے اور برصغیر میں ایک اسلامی ریاست قائم ہوگی۔ یہ آخر پہ جو ہے نا علامہ اقبال اس نے نظریہ پیش کیا۔ اس پہ آگے چل کر جو مزید پاکستان موومنٹ جو ہے وہ بہتر ہوئی اور انہوں نے اپنی مزید سرگرمیوں کو جاری رکھا، جو پاکستان 1947 میں پاکستان کے جو ہے نا وجود میں آیا۔ تو یہ آج کا میرا ٹاپک تھا، ٹو نیشن تھیوری۔